میں ایسی قسمت لے کر پیدا ہوئی کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے 22 سالوں میں سکون نہ پایا تھا۔ پہلے باپ کے ظلم سے سہے، ماں کو جلتے کڑتے محنت کے باوجود آرام نہ پایا، پھر ابا کا ان کو قتل کر دینا، مجھے دھمکانا، مجھے سوتیلی ماں کے حوالے کر دینا، اس کے مجھ پر ظلم، کوئی ایک بھی دن سکون سے نہیں گزرا۔ میں نے تو ماں مر گئی، باپ بھی اپنا نہ رہا، اور مجھے اس دن سے اپنے باپ سے بھی نفرت ہو گئی۔ آج بھی جس کے حوالے کر کے گئے تھے اس نے بھی ظلم کے پہاڑ توڑے مجھ پر۔ ہم جیسوں کے ساتھ کوئی فلمی نہیں ہوتی، کوئی موج سے نہیں ہوتے، نہ ہی شہزادے آتے ہیں۔ بس مر مر کے دوسروں کے لیے، دوسروں کی خوشی کے مطابق جینا پڑتا ہے۔ جب 16 سال کی ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک خوبصورت سا جوڑا پہننے کو دیا۔ حالانکہ وہ اتنی اچھی نہیں تھی کہ مجھ پر یوں مہربانیاں نچھاور کرتی۔ اس کا رویہ مجھ سے ویسا ہی تھا جیسا کہ عموماً سوتیلی ماؤں کا ہوا کرتا ہے۔ گھر کے سارے کام کاج مجھ سے کرواتی تھی، اور کھانا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا تھا، اور نہ پہننے کو نئے کپڑے ملتے تھے۔ اب تو وہ مجھے اپنی اتری بھی نہیں پہننے کو دیتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں مجھ پر اتنی مہربان ہو رہی تھی۔ ایک نیا قیمتی جوڑا مجھے پہننے کو دیا، پھر کہنے لگی کہ میک اپ بھی کر لو۔ ویسے تو میں دکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کے پرانے کپڑوں میں بھی، سادگی میں بھی خوبصورت ہی دکھتی تھی، اور اس لباس میں تو میرا روپ چمک سا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری سوتیلی ماں کے دل میں میرے لیے رحم آ گیا ہو، ہم شاید کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں، کیونکہ میرا لباس اتنا ہی فینسی تھا کہ جیسے شادی پر پہنا جا سکے۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ پہلے میری اماں مجھے اپنے ساتھ کبھی کہیں لے کر نہیں گئی تھی، ہمیشہ خود ہی جایا کرتی تھی۔ میرے لیے صرف اس گھر کی 4 دیواری اور گھر کے کام ہی ہوا کرتے تھے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی تو میری ماں نے مجھے برقع پہننے کو کہا۔ میں نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بہت خاص جگہ، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے برقع پہنا اور اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ہم پیدل ہی چلنے لگے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ میری ماں نے بارونق گلی چھوڑ کر ایک سنسان سڑک کا انتخاب کیا اور مجھے اسی راستے سے لے جانے لگی جہاں قریب میں قبرستان ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی نہ آتا تھا نہ جاتا تھا، اور رات کے وقت تو اکا دکا لوگ ہی کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں اس طرف سے کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو بہت سناٹا ہوتا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، چپ رہو۔ جیسے ہی ہم قبرستان سے 4 قدم آگے بڑھے، میری ماں وہاں رک گئی اور اپنی کلائی پر پہنی گھڑی دیکھنے لگی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس وقت اس گلی میں اتنا سناٹا تھا کہ میرا دل سوکھے پتے کی طرح سے کانپنے لگا تھا۔ ایک تو مجھے قبرستان سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا، پھر ایک دم ہی کتے کی بھونکنے کی عجیب و غریب آواز آنے لگی۔ میرا دل ہی دہل کر رہ گیا، جیسے وہ کتا کرا رہا ہو، رو رہا ہو، عجیب سے خوفناک سے آوازیں نکال رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ میری اماں نے مجھے گھور کر دیکھا، میں بری طرح لرز رہی تھی۔ ایک تو سیاہ کالی چاند رات، آخری راتیں تھی، آسمان بھی اندھیرے میں میری آنے والی قسمت کی طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت اتنی خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نہ جانے کیوں نروس تھی۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں، اماں مجھے یہاں کیوں لائی ہو۔ کچھ ہی دیر میں گلی میں گاڑی کی روشنی میری آنکھوں میں پڑی تھی۔ شاید گاڑی اس گلی سے گزر رہے تھی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی، میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں کوئی ڈاکو نہ ہو۔ ایسے سناٹے والی جگہوں پر واردات کا ہونا میرے قدرے پیچھے ہٹ گئی۔ میں پہلے ہی کچھ ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، پھر مجھ میں اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا۔ گھر میں تنہا رہنے کی وجہ سے میں 4 لڑکیوں میں بیٹھ کر نروس ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ گاڑی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، جسے اماں کی مسکراہٹ عجیب سی لگ رہی تھی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا اور پھر ایک بھرپور جسامت کا آدمی، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، رنگ سانولی سی تھی، منہ میں پان ڈالے، پہلے اس نے میری طرف دیکھا، اس کے بعد میری اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں نے اسے سلام کیا،
اس کا مطلب وہ مشکوک دیکھنے والا شخص اماں کی جان پہچان کا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کی طرف بڑی سختی سے دھکیلا اور اس شخص سے کہنے لگی، اسے اپنا ہی سمجھو، میری ہی بیٹی ہے، اس لیے جاؤ، باقی بات میں تم سے فون پر کروں گی۔ اماں کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ کیوں مجھے اجنبی کے ساتھ بھیج رہی تھی؟ میرا دل اس وقت نہ جانے کیسے کیسے اندوشوں میں ڈوبنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اماں کے ہاتھ سے کھینچا اور پیچھے ہٹ کر گھبرا کر بولی، مجھے کسی کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ نہ جانا مجھے کسی بہت بڑی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری اماں نے مجھے غصے سے آنکھیں پھاڑتے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس غیر شخص کی جانب پوری قوت سے دھکیلا۔ میں لڑکھڑا کر اس شخص پر گری تھی، جو مجھے دیکھ کر کمینگی سے ہنسنے لگا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا، یوں کسی اجنبی کے پہلو میں جا کے گرنا مجھے کوفت میں ڈال گیا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر غصہ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اس شخص سے پیچھے ہٹتی، اس نے مجھے پہلے اپنی بازو سے پکڑا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکا دے دیا، اور اس سب کے لیے میں تو بالکل تیار نہیں تھی، اس لیے خود پر اختیار کھوتے ہوئے میں پچھلی نشست پر جا گری تھی۔ گاڑی کے پیچھے بھی ایک اور شخص موجود تھا۔ اس نے فوراً میرے ناک پر ایک تیز خوشبو کا رومال رکھ دیا اور میں بے ہوشی میں جانے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بے چین سے ہونے لگے تھے۔ جب مجھے ہوش آئی تو جہاں میں تھی وہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی، میرا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا، مجھ پر اس قدر غنودگی کا غلبہ تھا کہ میں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہی تھی۔ بمشکل میں نے آنکھیں کھولی تو وہ گاڑی والا شخص میرے پاس بیٹھا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ شخص مجھے بڑی تیزی سے نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں میرے وجود میں آر پار سے ہو رہی تھیں۔ وہ شخص مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہاری ماں نے تو تمہاری بہت تعریف کی تھی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو، خوبصورت ہو۔ اپنے ذہن کو میں نے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میرا وجود میرا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ اس شخص کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی نظریں، اس کی باتیں مجھے بری لگنے لگی تھی، اس کے ارادے یقیناً اچھے نہیں تھے۔ وہ شخص میرے قریب آنے لگا تو میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ غصے سے مجھے کہنے لگا، تمہاری ماں نے پورے اخلاق لیا ہے تمہارا، اگر تم نے کچھ بھی چالاکی کی تو پچھتانا تمہیں ہی پڑے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑنے لگے تھے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا باپ پیسے کمانے دوسرے ملک گیا ہے، یہ میری سوتیلی ماں ہے، خدا را مجھ پر رحم کرے، مجھے اس پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس میرے گھر چھوڑ دو۔ میں ہاتھ جوڑے اس شخص کی منت کرنے لگی، کوئی اس پر میری کسی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ صبح میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس وقت میں کمرے میں اکیلی اپنی اجڑی ہوئی عزت کا ماتم کر رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، جسے آج میری سوتیلی ماں کی آنکھوں پر بندھی لالچ کی پٹی نے مجھ سے بے دردی سے چھینا تھا۔ میں ایک باعزت ماں کی بیٹی تھی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو مجھ پر یہ ظلم کبھی نہ ہوتا۔ مجھے اپنے باپ سے اس وقت نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں شاید اس کا قتل کر دیتی۔ میرا باپ شرابی تھا، کچھ خاص کماتا بھی نہیں تھا۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میرا والد شراب کے نشے دھت گھر پر لوٹا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ اگلے روز جب میرے باپ کو نشے کی طلب بڑھنے لگی تو وہ میری ماں سے پیسے مانگنے لگتا۔ یا میری ماں دینے سے انکار کرتی تو وہ میری ماں کو مارنے لگتا۔ ایک بار وہ میری ماں سے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ کے بیچ جھگڑا اس قدر ہو گیا، میری ماں سے کہنے لگا کہ مجھے پیسے دے دے، اگر مجھے شراب نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ میرے باپ کو شراب کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ جس سے اسے شراب نہ ملتی وہ پاگل سا ہونے لگتا۔ اماں کہنے لگی کہ میں آپ کو ایک پائی بھی نہیں دوں گی۔ میرے باپ نے غصے میں سلائی مشین کے پاس پڑی کینچی اٹھائی اور میرے والدہ کے سر پر مار دی۔ میری والدہ کے سر سے خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ میں چونکا۔ اس وقت دونوں کی لڑائی سے ڈری سہمی کھڑی تھی، میری چیخیں بلند ہونے لگی تھی۔
میرے سامنے میری ماں تڑپ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چونک سی گئی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس کی شکل سے مجھے نفرت ہونے لگی تھی۔ مجھے روتے دیکھ کر چلا کر بولا، بند کرو اپنا رونا دھونا، چل تجھے تیرے گھر چھوڑ آؤں۔ میری تو رات بھی تم نے برباد کر دی، تمہیں تو گاہک کو ڈیل تک نہیں کرنا تھا۔ مجھے روتے دیکھ کر سخت لہجے میں بولا۔ میں اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی، اپنی اجڑی ہوئی حالت کے ساتھ کسی ٹوٹے پتے کی طرح اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ پورے راستے میری سسکیاں بند نہیں ہوئی تھیں۔ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کس بات کی سزا پائی تھی؟ کاش کہ میرے باپ میری ماں کے ساتھ مجھے بھی جان سے مار ڈالتا۔ میری آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر گھومنے لگا۔ میرے باپ کے ہاتھ اور کپڑے خون سے بھر چکے تھے۔ وہ خود بھی اب بری طرح گھبرا گیا تھا۔ میں شراب کا نشہ پورا کرنے کے لیے اسے احساس تک نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور اب خون کو اس طرح اپنے ہاتھ اور کپڑوں پر لگے خون دیکھ کر رنگت اڑی ہوئی۔ ابا کہنے لگا کہ اپنی آواز بالکل بند کر لو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا، خبردار جو تمہارے منہ سے ذرا بھی آواز نکلی۔ میں اپنے باپ کا سخت لہجہ دیکھ کر سن کر گمسم ہو کے سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تاکہ میرے منہ سے آواز نہ نکلے، میرے اب بس آنسو ہی بہہ رہے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے میرے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو اس آدمی نے میرے ہاتھ 1,00,000 کی رقم رکھ دی۔ کہنے لگا، اپنی ماں کو دینا۔ میں بے جان ہاتھوں سے وہ پیسے پکڑے اور نیچے اتر گئی۔ وہ گاڑی جا چکی تھی۔ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی حالت کے ساتھ دروازے تک پہنچی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئیں، مجھ سے پیسے چھیننے اور اندر چلی گئی۔ اسے میری حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ کیوں، میں کون سی اس کی سگی بیٹی تھی؟ میں مرے مرے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی، سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اپنی چارپائی پر بے جان وجود لیے لیٹ گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری سگی ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی تھی، کہتی تھی کہ میری بیٹی شہزادی ہے۔ مجھے نئے نئے فراک پہنا کر مجھے دیکھ کر وہ بڑی پیار سے چومتی تھی۔ میں جتنی خوبصورت تھی، میرے خواب بھی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے سے تھے جیسے کہ ہر عام لڑکی کے ہوا کرتے ہیں۔ میری دوسری ماں کا رویہ مجھ سے پہلے دن سے ہی ایسا تھا۔ وہ مجھ سے سارے کام کرواتی تھی۔ بس ایک رات میرے ہوتی تھی جس میں میں آنکھیں بند کر کے اپنی خوابوں کی خوبصورت دنیا میں چلی جاتی تھی۔ سوچتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میری شادی ہو جائے گی تو میری زندگی کی آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، میرا بھی کوئی گھر ہوگا، ایک پیار کرنے والا شوہر ہوگا۔ لیکن رات کو میری سوتیلی ماں نے مجھے چند سکوں کی خاطر میرے وہ خواب بھی کسی درندہ صفت انسان کے حوالے کر دیے۔ مجھے اپنے وجود سے، یہاں تک کہ اپنی پیدائش سے بھی گھن آ رہی تھی، اور آج کے دور میں پیدا ہی ہوتی مر جاتی۔ مجھے اپنی قسمت پر اتنا رونا ہے کہ میرا تکیہ میرے آنسو سے بھیگ گیا۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، میں نے پوری رات ایک کرب اور اذیت کی نظر کی تھی۔ میرا وجود بہت مزمل سا ہو چکا تھا۔ میں ایک پل نہیں سوئی تھی۔ اس وقت میری تھکن اور نیند سے بری حالت تھی۔ میری ماں میرے سر پر کھڑی کہنے لگی، مہارانیوں کی طرح کیسے سو رہی ہو؟ اٹھو، گھر کا کام کرو، ناشتہ بناؤ، بھوک لگی ہے۔ مجھے پہلی بار میں نے اپنی سوتیلی ماں کی بات کو نظر انداز دیکھ کر چلا کر بولی، تجھے صرف پیسے کی بھوک ہے، تیرے لیے نوٹ لائی ہوں، وہی کھا لے، اور اگر مجھے جگانے کی کوشش کی تو سارے لحاظ بھول جاؤں گی۔ پہلی بار میں نے اس عورت سے سخت لہجے میں بات کی تھی، ورنہ میں اس کے سامنے آنکھیں تک نہیں اٹھاتی تھی، کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی تھی، سارے کام چپ چاپ کر لیتی تھی۔ لیکن انسان میں بھی برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ایک وقت اس پر ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ میرا بھی صبر جواب دے گیا تھا۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی باہر چلے گئی۔ میں دوبارہ سے سو گئی۔ شام کو اٹھ کر اپنے کھانے کے لیے کچھ بنایا۔ کھانا کھا کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے پھر سے بچپن کا وہی منظر یاد آنے لگا۔ میرے ماں باپ نے مجھے ایک کونے پر ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا، اور پھر جلدی سے اپنے کپڑے بدل لیے اور اپنا منہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد یہ شور مچا دیا کہ گھر پر چور آئے تھے، میری بیوی کو مار کر چلے گئے ہیں۔ میں گمسم سے اپنے باپ کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ سب کے سامنے وہ یوں رو رہا تھا جیسے سچ میں میری ماں کے جانے کا دکھ اسے ہو۔ لیکن سچ تو مجھے معلوم تھا کہ سچ ہے کیا۔
مجھے اپنے باپ سے اسی دن سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں ان سے بات چیت نہیں کرتی تھی، ہر وقت میں اپنی ماں کے غم کو سینے سے لگائے روتی رہتی تھی۔ میری ماں کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی تھی جب میرا باپ اس عورت کو بیاہ کر لے آیا جو اسی کی طرح بے حس اور بے رحم تھی۔ کم عمری میں ہی میں نے سارے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ بن ماں کی بچیاں بھی ہمارے معاشرے میں یتیم ہی ہو جاتی ہیں۔ جب ماں سوتیلی گھر آ جاتی ہے تو باپ بھی سوتیلے ہو جاتے ہیں، اور میرا باپ تو پہلے سے ہی میرے ساتھ سگا نہ تھا۔ 11 سال کی عمر میں اپنا پہلا خواب اپنی آنکھوں سے نوچا تھا کہ میری ماں کے ساتھ میرا باپ بھی مر چکا ہے، اس لیے یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے سینے سے لگا لے، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے گا۔ یہاں بس میں غلام تھی، میری سوتیلی ماں کو صرف کام سے غرض تھا، میں بھوکی ہوں یا نہیں، میرے کپڑے ہیں نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے بس کام کرنا تھا۔ اسکول سے آتے ہی میں خود ہی کاموں میں لگ جاتی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد میری اماں نے میرا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا۔ میرا باپ کم کماتا تھا، اس لیے گھر میں ہر وقت کی لڑائی رہنے لگی، اسی لیے کسی کی دوست کے ساتھ وہ دبئی کام کرنے چلا گیا تھا۔ اگلے ہی ماہ اس نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ میری سوتیلی ماں ایک لالچی عورت تھی، پیسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اکثر پورا دن وہ باہر رہتی تھی، شام کو ہی گھر لوٹتی تھی، اور جب گھر آتی تو اس کے ہاتھ میں نوٹ ہوتے تھے جنہیں وہ گن کر اپنے کمرے میں رکھ رہی ہوتی تھی۔ وہ پورا دن کہاں گزارتی، کیا کرتی، مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی۔ کوئی پڑوس میں عورت آ جاتی تو میری ماں اپنے رونے لگتی تھی، کہتی تھی کہ اس کا باپ تو دبئی چلا گیا ہے، بھول ہی بیٹھا ہے کہ اس کی جوان بچی کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر ہے، اسی لیے پورا دن میں فیکٹری میں کام کرتی ہوں تاکہ گھر کی دال روٹی چل سکے۔ بڑے فخر سے وہ سب کے سامنے جھوٹ بولتی تھی۔ میں صرف یہ سوچتی تھی کہ ایسی کون سی فیکٹری جو اپنے ورکرز کو ایک دن کی اجرت ہزاروں نوٹوں سے بھرے پرس جتنی دیتی ہے۔ لیکن میری ماں کے رونے سن کر پڑوس کی اکثر عورتیں کچھ نہ کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھ جایا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا پیسہ اس عورت نے کرنا کیا ہے، کھانے کو پیٹ بھر دیتی نہیں، نہ ہی کوئی خاص اخراجات ہیں، یہ پیسے کرے گی کیا؟ یہ راز تو مجھے پر اب کھلا تھا کہ کوئی فیکٹری نہیں جاتی تھی جہاں اس نے رات کو مجھے بھیجا تھا وہ میری ماں کے لیے گاہک تھے۔ وہ ایک بد کردار عورت تھی۔ رات کو میرے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑا کر بجنے لگا تو میں سوچوں کے تسلسل سے باہر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ماں بہت مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی جا تیرے لیے گاڑی آئی ہے اور آج ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ورنہ تیرا خون پی جاؤں گی۔ وہ مجھ سے بڑے سخت لہجے میں بولی، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابھی تو میری روح کا زخم بھی تازہ تھا، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، پیسے کے مجھے کوئی ہوس نہیں ہے، تو رات ہی جا کر رنگین کر۔ اس عورت کو ماں نے کہنا اور اس کا ادب لحاظ کرنا مجھے لفظ ماں کی توہین لگ رہا تھا۔ ماں ایسی ہرگز نہیں ہوتی جو بیٹی کا سودا کرتی۔ میری بات سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی، میرے بال نوچ کر مجھے چارپائی پر گرا دیا اور ایک بیلٹ ہاتھ سے پکڑے مجھے مارنے لگی۔ میں تڑپ گئی۔ وہ کہنے لگی حرامزادی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے۔ وہ بڑی سخت دل اور بد زبان عورت تھی۔ اس عمر میں بھی اس کی صحت قابل رشک تھی کہ جوان ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے بیلٹوں سے اس نے خوب مارا، میرے پورے وجود پر بیلٹوں کے نشان پڑ گئے۔ وہ خود بھی مجھے مارتے ہوئے ہانپنے لگی، پھر مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ شخص باہر ہی بیٹھا تھا۔ میری ماں نے مجھے اس کے پیروں کے پاس جا کر پھینکا۔ میرے پورے وجود سے جلن سی محسوس ہو رہی تھی، میں تڑپنے پر مجبور ہو گئی۔ تیری ماں سے کہنے لگی یہ خرافت جوتے کی زبان سمجھتی ہے، اور اگر زیادہ نخرے دکھائے تو مار مار کر اس کے دماغ درست کر دینا، اپنی اوقات بھول بیٹھی ہے۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس شخص نے مجھے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے باہر لے گیا، مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر فالتو سامان کی طرح پھینکا اور اپنے ساتھ کسی گھر میں لے گیا۔ پھر مجھے کمرے میں لے جا کر کہنے لگا اگر آج تمہیں نخرے دکھائے تو سوچ لے، میری تو مار سہ نہیں پائے گی۔ میں کچھ بھی نہیں بولی کیونکہ یہ بات تو اٹل حقیقت ہے۔
تھی کہ میں مار کھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے دل کا قتل کرنا، اپنے ہاتھوں سے ضمیر کا گلا دبانا، اس کے بعد کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ صبح جب مجھے وہ شخص واپس چھوڑنے آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے قبرستان کے پاس اتار دے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور گاڑی قبرستان کے پاس روک دی۔ میں گاڑی سے اتر کر قبرستان کے اندر چلی گئی۔ اپنی اماں کی قبر پر جا کر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی کہ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ کر گئی، کس کے سہارے مجھے اس وحشی جانوروں کو سونپ گئی ہو جو انسانی روپ دھار کر مجھے کسی بے جان گوشت کے ٹکڑے کی طرح نوچتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو۔ اماں، میں تو تمہاری شہزادی تھی، کیوں تم ظالم دنیا کے حوالے کر گئی؟ دیکھ تیرے بعد تیری شہزادی کیسے بکاؤ مال بن کے رہ گئی ہے۔ مجھے اس بے حس دنیا میں نہیں رہنا۔ میں اپنی ماں کی قبر پر تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شاید جان جانے میں کبھی میری ماں کے دل سے وہ دعا نکلی کہ میرے باپ کا کیا اس کی بیٹی بھگتے۔ اس سوچ نے تو میری روح تک کو گھائل کر دیا تھا کہ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ خیال آنے لگا کہ میری ماں تو ماں تھی، مجھے بددعا کیسے دے سکتی تھی۔ میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس ہی بیٹھی رہی، روتی رہی، نہ جانے ان سے کیا کیا باتیں کرتی رہی۔ پھر یہ سوچا کہ اچھا ہے کہ اماں پہلے ہی مر گئی تھی، ورنہ مجھے اس حال میں دیکھتی تو سہ نہیں پاتی۔ پھر مجھے اپنے نانا نانی پر غصہ آنے لگا کہ قصہ کیا سوچ کر انہوں نے میری ماں کو ایک شرابی کے حوالے کیا تھا۔ ہم بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے کیوں خیال نہیں کرتے، غلط فیصلے کا خمیازہ پوری نسل کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب مجھے بازو سے کسی نے پکڑا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری سوتیلی ماں مجھ سے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں اور تو اپنی منحوس ماں کی قبر پر بیٹھی ہے۔ میں نے مسکراہٹ سے کہا، میری راہ نہیں تک رہی، پیسوں کی راہ تک رہی ہو۔ مجھے پیسوں کی بھوک ہے۔ میں نے پیسے اس کے منہ پر مار دیا اور قبرستان سے نکل کر گھر پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دل اور ضمیر کا گلا اپنے ہاتھوں گھونٹ دیا، اس لیے اب میرے لیے گناہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر بھی جاتی تھی تو بھی کوئی عزت کی زندگی نہیں ملتی تھی۔ ایسے ہی بیڑیوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ جب کسی بھوکے کتے کی طرح ہم جیسی بے بس اور مجبور لڑکیوں پر ہاتھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب ان کے ہاتھ لگیں اور وہ کب اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ہمیں موت کے گھر اتار دیں۔ میں اب روز جانے لگی تھی۔ بس یہی ایک تسکین تھی میری زندگی، صرف ایک یہی تسکین تھی کہ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں پیسہ کبھی نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ لیکن میری ماں کو شاید پیسے کی اتنی ہوس تھی کہ ایک دن اس شخص نے نوٹوں سے بھرا بیگ میرے ماں کو دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ 2 ماہ تک میں اس کے پاس رہی۔ اس کے بعد پر مختلف قسم کے مرد آتے تھے جن سے وہ پیسے وصولی کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں وہی تھا، بس جگہ بدل گئی تھی۔ مجھے صرف اوٹیل کے نام اور کمرہ بتایا جاتا تھا اور میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ میں ایک کال کر کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بار میں ہوٹل کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں سے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جیسے جیسے حیرت کا جھٹکا مجھے لگا تھا ویسے ہی سامنے بیٹھے شخص کو لگا۔ میرا باپ تھا جس کے دل کو بہلانے کے لیے میں وہاں آئی تھی، لیکن چونکہ میں نے اپنے ضمیر کو مار ڈالا تھا اس لیے سامنے والا شخص میرے لیے صرف گاہک تھا۔ میرا بے باک سا لباس اور انداز دیکھ کر میرے باپ کی نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی، سامنے چھوٹے چھوٹے سے شیشے کے ٹیبل پر رکھی شراب کی بوتل گلاس میں شراب ڈالی اور پی گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، تم یہاں کیسے اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ سب باتیں چھوڑو صاحب اور شراب پیو۔ اس شراب کی قیمت ہمیشہ میں نے ہی تو بھری ہے، کبھی اپنی ماں کی موت کی صورت میں، کبھی اپنی عزت کی نیلامی کی صورت میں۔ آپ کی بیوی نے اچھی قیمت وصولی ہے میری۔ اب نہ تو میری آنکھوں میں آنسو آتے تھے نہ ہی میرے لہجے میں کوئی شرم۔ میرا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ اس خبیث عورت نے تجھے بیچ دیا۔ مجھے تو کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے تب بھی یقین نہیں آیا تھا کہ
میں اپنے باپ کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، آج میرے ہاتھ سے شراب پیو، آپ کو کبھی شراب اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنے آج بیٹی کے ہاتھ سے لگے گی۔ میں گلاس اپنے باپ کے منہ کے پاس لے گئی تو وہ لڑزانے لگا، معافی مانگنے لگا۔ میرے باپ نے یہاں بہت دولت کما لی تھی، اس لیے میرے مسلک کو قیمت دے کر مجھے آزاد کروا دیا۔ میری سوتیلی ماں کو طلاق بھی دے دی، اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ میں اب اپنے باپ کے پاس ہی رہتی ہوں۔ وہ شراب بھی چھوڑ چکا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، لیکن مجھے آج بھی اس سے نفرت ہے کیونکہ میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ وقت انسان کے ہاتھوں سے ایسے ہی پھسلتا ہے۔ میرے باپ کے لیے تو یہ ابھی کل کی بات ہے۔ کل غربت میں شراب پیتا تھا، آج اتنا کما کر عیاشی میں شراب۔ اسے کبھی میرا خیال نہیں آیا تھا۔ بچپن میں جب میری ماں مری تھی، باپ بھی اسی دن مر گیا تھا۔ میں نے تو اکیلے کسی درندوں بھرے جنگل میں زندگی گزاری تھی۔ اب ان کا خیال رکھنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بس دعا ہے خدا کسی کو میرے جیسے نصیب نہ دے، چاہے موت دے دے۔